अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे हम पंजाब अदबी जो बैठक है उसके मकाम पे हैं, उस जगह पे हैं। और ये पंजाब आर्ट काउंसिल की लॉन में कह लें हम, वहाँ ये अदीबों और शायरों के लिए जगह बनाई गई है। तो इस सिलसिले में जो है हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हर हफ्ते में एक दिन जो है उसमें हम अदीब, शायर, आर्टिस्ट, सिंगर इनको इकट्ठा किया जाए, जो इंतसाब कहानी चैनल का शुरू से एक जो है मोटिव रहा है, उनकी ख्वाहिश रही है और उनका मकसद रहा है। तो आज हमने पिछले हफ्ते हम यहाँ उबैद बाजिल साहब थे, शायद हनीफ साहब थे, और उस प्रोग्राम को बड़ा पसंद किया गया और लोगों ने फरमाइश की कि आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यू तो करें लेकिन इसी जगह पे करें, पंजाब अदबी बैठक को आबाद करें, क्योंकि जब से ये बनी है तो यहाँ बहुत कम जो है प्रोग्राम इस जगह पे हुए। तो आज फिर हमने ये सिलसिला शुरू किया है, दोस्तों को मदऊ किया हुआ है, आ रहे हैं लोग हमारे साथ। आज 2-3 शख्सियात हैं, तो वो शायद हनीफ साहब तो तशरीफ़ ले आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसा क्या हाल है? हाँ, तशरीफ़ रखो। जैसे देखा आपने, शायद सब तशरीफ़ ले आए हैं, वो दोस्त भी जैसे ही आ जाते हैं तो वो हमें कंटिन्यू कर लेंगे। जी शायद सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया प्रोग्राम का, पिछले हफ्ते हमने देखा। तो इसी सिलसिले से ये हमने कोशिश की है कि अब जितने भी दोस्त अहबाब जो हैं, शायर हैं, अफसाना, कोई सिंगर, इस तरीके से तख्लीक़ात लेके आएँ, तो हम डिस्कशन के साथ साथ में कोशिश करेंगे कि उन दोस्तों से उनकी जो तख्लीक़ात हैं उनको भी आप तक पहुँचाएँ और हम भी उन्हें जो है सुने और उस पर कोई एक सैर हासिल जो है कोई डिस्कशन हो, उस पर कोई राय हो, कोई तनकीदी इजलास हो, ताकि ये जो अदब की कोंपलें हैं जो निकलती हैं, इनको हौसला अफजाई के पानी से सींचा जाए। कि क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ इस माशरे में अभी इतना हब्स है, इतनी घुटन है, तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो जो नशो नुमा पाने की वो जो लोगों की जो बुनियाद है उसको हम ज़रूर ज़िंदा रखें। और इस सिलसिले में हम ये इंशाल्लाह इम्तियाज़ साहब की बड़ी ही मैं कहूँगा कि ज़बरदस्त हौसला अफजाई का ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं दोस्तों से ज़रूर इसी सिलसिले में हमने इनिशिएटिव लिया कि हम खुद जो है जी बिल्कुल, अकेला जो है कोई भी काम जो है ना अकेले नहीं हो सकता, जब तक वो टीम वर्क ना हो। टीम वर्क। अच्छा शायद साहब, आप मुझे बताएं, गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन आज आप हमारे लिए क्या लेके आए? जब तक दोस्त अहबाब नहीं आते हैं तो आप हमें क्या पेश करेंगे? हमारे मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको बहुत मुख्तसर अफसाना, जैसे कि एक ऐसी सिन्फ है कि जो यानी एक नशिस्त में बैठ के पढ़ना, जामे तारीफ़ अफसाने की तो ये है कि इंसान एक नशिस्त में से पढ़ ले। यानी जो हमारे अदब के साहिब राय लोग हैं वो कहते हैं कि 5-10 मिनट की नशिस्त में अगर एक आदमी एक कहानी को वो बड़े बामकसद अंदाज में पढ़ और फिर समझ लेता है तो इसको अफसाना कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए सिर्फ एक सफ़े पर मुश्तमिल सुनाएं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए अफसाना ये है, बेमौसम के फल। ज़रा सा ऊँचा बोलिए। जी, बेमौसम के फल ये अफसाना है। और इसका कुछ इस तरीके से कि ये वाक़या मैंने बाद में अपने एक नफ्सियात के माहिर दोस्त को भी सुनाया था। उसकी भी राय है कि अलामात से तो यही ज़ाहिर है कि उस शख्स को शदीद ज़हनी आर्ज़ा था, यानी तीसरे दर्जे की कैफियत थी, क्योंकि वो रात भर खुले आसमान तले चांदनी में बैठा रहता, औस पड़ती, शबनम गिरती, दिन भर धूप में उसके इर्द गिर्द बुलडोज़र मिट्टी उखाड़ते, धूल उड़ाते, उसकी मैली चेकट जुल्फ़ों वाला सर झूलता रहता था। शायद अब काम करती भारी मशीनरी की आवाज़ों का भी उस पर कोई असर न था।
یہ بات ان دنوں کی ہے کہ جب میں بطور سائٹ انجینئر ایک بڑے پروجیکٹ کے سلسلے میں پنجاب اور سندھ کے سنگم پر واقع ایک قصبے کے قریبی علاقے میں کام کر رہا تھا. جنگلات کاٹ کر ہموار راستہ نکالنے کا کام چل رہا تھا. جس جگہ جنگل میں وہ دیوانہ بیٹھا ہوا جیسا مجھے ملا وہ آبادی سے کچھ زیادہ دور جگہ نہ تھی. البتہ اس کا ڈیرا مجوزہ سڑک کی نقشے کی زد میں ضرور آ رہا تھا. تو رفتہ رفتہ مشینری اور لیبر کے کام میں بھی حرج ہونے کی احتمال سا ہو گیا. تو مبادہ ایسا نہ ہو کہ شور شرابے میں کوئی بھاری مشین اسے رون ڈالے. ہمارے سائٹ سپروائزر نے اسے اس کے کاٹ کباڑ سمیت وہاں سے اٹھا کر کے میری جو عارضی رہائش گاہ تھی یعنی کیمپ کے اندر وہاں لا کے اسے بٹھا دیا. اب صورتحال یہ ہوگی کہ آتے جاتے ہم سب عملے والوں کو اس کی موجودگی کا احساس رہتا. اسے چائے کی پیالی کی صرف پہچان تھی کہ جب چائے ڈال کر دیتے تو چہرے کے تاثرات سے ضرور اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اب اسے چائے کی طلب ہے کہ نہیں ہے. اچھا. ہم سب عملے والوں کو اس کی موجودگی سے بڑا ایک نئے کردار کا اضافہ ہو گیا. جب تک البتہ روٹی کا نوالہ بنا کر منہ میں نہ ڈالا جائے وہ ذائقے تک سے نہ واقف. 2 ماہ میں کیمپ کے ماحول کا وہ حصہ بن گیا. سب عملے کے ارکان کی گفتگو میں ایک عنوان کی صورت اختیار کر گیا. انگریز ڈائریکٹر ہمارے اسے MLW کہتے یعنی مین ود لانگ ہیئر. ایک دن مجھے چھٹی افسانہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے چھٹی تھی اور کہیں جانے کی سبیل بھی نہ تھی کیونکہ دور دراز کا علاقہ تھا. تو اسے دیکھنے اس کے ساتھ وقت گزارنے کی مجھے سوچی. وہ عمر کے اس حصے میں تھا کہ جہاں جسم جوانی پر آسمانی بجلی کی طرح کون نہ تراشیدہ داڑھی کے بال رخساروں تک ہو گئے. کیا بات. نازک استوار ناک کسی حد تک چہرے پر حسن کے تاثر کو برقرار رکھے ہوئے تھے. آنکھوں کی بیضوی گہرائیاں کسی حد تک کسی نہ دریافت ہوئے خزانے کی طرح کہ جن پر لمبی پلکوں نے چھاؤں بنا رکھی تھی. اس کی زبان الفاظ کے تکلف سے آزاد تھی. کیا آوازوں سے اس نے اپنی ایک الگ دنیا سے آباد کر رکھی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے وہ خلا کے کسی بے نشان سیارے سے آئی مخلوق کا ایک فرد ہے. کیا بات. کہ جس کو اس کے ہمزاد یہاں چھوڑ کر چلے گئے. اس کے واپس جانے کا البتہ اس میں واپس جانے کے احساس ابھی زندہ تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تحیر کے بھنور سے پڑتے تھے. اس کے پہلو میں نادیدہ اس کی ماں باپ کی اداسی بہن بھائیوں کی کلفت کی کسک ابھی تک باقی تھی. میرا اول ناشتے کا اس سے تعلق گہرا سا ہو گیا تھا. راستوں کا کام ہے چلتے رہنا. یوں ہوا کہ روڈ کے آگے وہ لے جائیں وہ کسی راستوں کا کام ہے چلتے رہنا. یوں ہوا کہ روڈ کے اگلے 10 کلومیٹر کی سیکشن کا کام تازہ آغاز ہو گیا. میری توجہ بھی یہاں سے اٹھ کر اگلی منزل کی طرف مرکوز ہو گئی. رہائش آگے کیمپ میں تبدیل ہو گئی. میں آتے جاتے اس مجسم نوجوان دیوانے سے ملتا رہا. البتہ اب صورتحال یہ تھی کہ موسم کے پھل میں گاڑی میں رکھتا ضرور کیونکہ ہر تازہ موسم کے پھل کا ذائقہ اس کے احساس میں ایک دلگیری سی پیدا کرتا تھا. اور اسے محظوظ ہوتا دیکھ کر مجھے بڑی طمانینت سی ملتی. موسم خزاں گزر جانے کے بعد جاڑے میں داخل ہو رہا تھا. ناشپاتی انگور امرود جاتے پھل کے موسم کے اخیر پھل بن گئے. روڈ کا کام پھیلتے پھیلتے کراچی کی مرکزی شاہراہ میں ضم ہو گیا تھا. پروجیکٹ کی نئی سڑک کی آرائش کا کام ہو رہا تھا. افتتاح میں ابھی چند دن باقی تھے. نہ جانے کیوں اس دیوانے کا حال پوچھنے کو خیال سا آتا. ہمارے عملے کے کسی بندے نے مجھے بتایا کہ آج کل وہ دیوانہ شدید بیمار ہے. شاید سردی کی وجہ سے اسے نمونیا ہو گیا ہے. اس کی دیکھ بھال والا بھی اب کوئی نہیں ہے. ایک دن صبح جب میں تیار ہو کر کام پر جانے لگا تو ڈرائیور نے یہ افسردہ خبر سنائی کہ رات دیوانہ سردی سے ٹھٹھر کر فوت ہو گیا. ایسے لگا کہ گویا کسی نے گھڑوں پانی ٹھنڈا میرے اندر اڑیل دیا ہو. ہم وہیں سے
اس منزل کی طرف روانہ ہوئے. سردی سے اکڑی ہوئی لاش جب ہم پہنچے تو اٹھائی جا چکی تھی. اس کی موت کی خبر سے اس چھوٹے سے قصبے کی فضا میں ارتعاش ابھی باقی تھا. مقامی مسجد کے امام نے یہ کہہ کر جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ متوفی مسلمان بھی ہے یا نہیں. یہ ایک تلخ حقیقت. لاش کو لاوارث رپورٹ کروا کر مقامی چرچ کے حوالے کر دیا. علاقے کی سیاسی شخصیت کو پوسٹ مارٹم کا بڑا قلق تھا کہ ایسی لاشیں بھلا بنا پوسٹ مارٹم کی کیوں دفنائی گئی. چند دنوں بعد وہ جوان پھر مجھے خواب میں نظر آیا. افسانہ یہاں سے یہ کلوزنگ ہے کہ چند دنوں بعد نوجوان خواب میں نظر آیا. اس کے پاس بے موسمی پھل بکھرے پڑے. کیا اس کے ارد گرد بے موسمی پھل بکھرے پڑے تھے اور وہ مزے لے کر کھا رہا تھا. میں نے بتیرا پوچھا کہ بتاؤ پھر کیسی رہی. وہ مسکراتا رہا لیکن کوئی جواب نہ دیا. گویا وہ کہہ رہا ہو کہ میں جہاں ہوں وہاں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی انجینئر، البتہ تمہارے یہ پھل ضرور. تو یہ آج ناظرین کے لیے توجہ کے لیے اور دلچسپی کے لیے میں کوشش کی کہ ایک صفحے کا افسانہ جو ہے وہ آپ سب کے لیے. بہت جی سر، میں آپ کا افسانہ سن رہا تھا بڑے غور سے. اور سامنے پنجاب آرٹ کونسل کے جو ہے مناظر جو ہے میرے سامنے صحیح مجھے بڑا لطف آیا آپ کا افسانہ سن. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کریکٹر میں جی میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. میں بول تو نہیں رہا، خاموش بڑا اچھا ہے. آپ نے اس کی جو نفسیات ہے نفسیات کے ساتھ جو ہے بڑا انصاف کیا ہے. وہ اصل مزہ ہی اس کہانی کا آیا ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اس کا سین بناتے ہوئے لے جاتے ہوئے تجسس ہوتا ہے کہ یار یہ کیسا کریکٹر ہے. اچھا کریکٹر خود ہی بنتا چلا جاتا ہے اس کی احساسات سے. اس کی کردار نگاری جو آپ نے کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کردار کی یعنی ایک جملہ بھی نہیں شامل افسانے میں، کردار بول رہے ہیں. اور وہ جو اپنا پیغام ہے وہ آخر میں جیسے خط ڈاکخانے میں ڈال کے دیتا ہے، وہ جاتے جاتے اس نے اپنا پیغام چھوڑ دیا کہ یہ میٹا فزیکل جو کانسیپٹ ہے، جو زندگی ہے اور پھر زندگی کے ساتھ جڑی کن اور فیکون کی درمیان کی کیفیت اور پھر فیکون کے بعد کی جو کیفیت ہے اس پر ایک اجمالی جھلک ہے. ایک اس کا سرسری آپ کو نظر جو ہے وہ ایک جامع قسم کی ملتی ہے. تو یہ ایک یعنی افسانہ ایک ایسی صنف ہے جدید عصر حاضر میں کہ یہ بہت پاورفل میڈیم ہے. اس میں کیونکہ اب اختصار نگاری اور اختصار کا زمانہ آ گیا ہے. آئی ٹی نے ہر چیز کو مختصر سیکنڈ کے اندر تقسیم کر دیا. منٹوں سے سیکنڈ کو نینو بائٹ ہے، نینو آ گئی ہے، گیگا بائٹ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی ناظر ہے وہ زیادہ دیر کے لیے اپنی توجہ یا اپنی نظر کو ایک جگہ پر مرکوز رکھنا نہیں چاہتا. تو یہ اب عصر حاضر کی ضرورت کے تحت افسانہ ایک بار دوبارہ سے اپنی اصل فارم میں آ کر کے، اور میری ایک محتاط رائے ہے کہ یہ آنے والا دور افسانے کی عروج کا دور ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ جس طریقے سے نوجوان اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت انشاءاللہ اس کو عروج بالکل ایسا ہی ہے. کہ اچھا صاحب بتائیں کہ جو افسانہ آپ نے پڑھا ہے یہ کس کتاب سے ہے اور یہ کہاں سے آپ کو بتانا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کی تفصیل بھی بتانا پسند ہے؟ یہ افسانہ ایسا ہے کہ میری پہلی کتاب آئی تھی دل محلے کی ایک گلی. تو اس میں تو 16 افسانے تھے. اب یہ جو دوسری کتاب ابھی زیر طبع ہے یہ اس میں سے سر دست جو مختصر ترین افسانہ تھا. تو میں نے کہا چلیں اپنے ناظرین کے لیے یہ جو ہے وہ ضرور میں ان کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ وہ نئے افسانے کی چاشنی سے بھی
एक दफ़ा उनका रूशनास हो जाए। क्योंकि हमारी समातें जो है ना वो भी अब कम पड़ रही हैं। तो मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब या अफसाने के हल्के के लोगों को मैं वो ऑडियो में भेजता हूँ, क्योंकि अब तहरीर भी मफकूद होती जा रही है। तो ऑडियो से कम जो हमारे कम से कम मेरे सामाईन के जो बुज़ुर्ग हैं उनको बड़ी आसानी के साथ वो सुन के और बहुत उसके ऊपर सैर हासिल बहस और अपना ज़रूर राय देते हैं, जिसे यानी हमें एक यूँ समझिए कि लिखने वाले के लिए ऑक्सीजन होती है कि वो उससे अपनी समझ को दुरुस्त करता है, क्योंकि वो तो अपनी धुन में लिख रहा है। अब उसे नहीं पता कि वो किस लेवल पे इस वक्त क्या काम कर रहा है। तो ये दोस्तों से हमारी दरख्वास्त होगी कि आइंदा भी हमारे इस प्रोग्राम में अदबी बैठक में तशरीफ़ लाए और अपनी अपनी तख्लीक़ात लेके आएँ, ताकि उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कमेंट्स भी और फिर उसके ऊपर फिर इंशाल्लाह किस्तों में उस पर बातें भी होंगी कि अगर गज़ल है तो गज़ल पर फिर तनकीदी अलग से हम बिल्कुल अगले बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगली वीक में काफ़ी लोग आएंगे, उन्होंने कमिटमेंट की है। और इस बार जो है थोड़ा सा बारिश की वजह से आज सुबह जब बारिश हो गई थी उसकी वजह से थोड़ा सा जैसे आपकी अफसाने की लाइनें लगी मेरे अंदर घड़ों पानी जो है घड़ों पानी ऐसा ही वो मौसमी शिद्दत जो है वो उसने भी अदबी सरगर्मियों को किसी हद तक मान कर मान है। इंशाल्लाह हम उम्मीद ज़रूर रखेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में कि हम ये रौनकें बहाल करेंगे और आप दोस्तों का ताउन यकीनन हमें इस पर लेंगे। बिल्कुल हम देखते हैं मज़ीद कि हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो आ रहे हैं, आप उनका इंतज़ार करें। बैठे रहिए। हमारा प्रोग्राम और सुनाई के साथ मैं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी ने बता रहा था, डिस्कस कर रहा था शाहिद साहब के साथ। अभी इनका हमने अफसाना सुना और आज जैसे आपसे बताया था कि रेहान सागर हमारे साथ हैं। ये इनके हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाला और ये आए नौजवान हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और आए इनसे डिस्कशन करते हैं इनके बारे में कि इनने कहाँ सीखा और कैसे खुश हो। ये रेहान वेलकम यार हमारे प्रोग्राम में आप खुशामदीद। रेहान मौसीकी का कैसे शौक़ हुआ? मुझे भाईजान एक्चुअली शुरू से ही है शौक। मैं जब स्कूल कॉलेज जाता था चलो सब तो मेरे जितने भी मतलब दोस्त थे कहते थे कि हाँ रेहान नाक पढ़ दो, तो ये स्कूल में कोई दिखाना चाहता तो उस टाइम से मतलब मुझे शौक है। तो अभी अलहमदिल्ला मुझे 4 साल हो गए, 3-4 साल मैंने सही साल करने माशाल्लाह। आप जैसे नौजवानों को जब हम देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है कि नौजवान जो हैं आज के दौर में उनको अपनी राह का पता है, वो अपनी राह उन्होंने मुतय्यन कर लिया। आपने तो बड़ी छोटी एज में माशाल्लाह अपनी जो एक राह मुतय्यन कर ली और आप अपनी राह पे स्ट्रगल कर रहे हैं और चल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके उस्ताद कौन हैं? उस्ताद मतलब मेरे जी वालिद हैं, मेरे अबू जान। उनसे सीखा है मैंने। तो ज़्यादा क्लासिकली सीखा होगा? किसी क्लासिकल सीखा, लेकिन आजकल देखिए आजकल लोग अगर सराइकी सुन रहे हैं जी सराइकी वगैरह, तो आजकल सराइकी सुनने लगता हूँ, लेकिन अपनी रोज़गारी के लिए जब आप आपको महसूस करते हैं तब हम क्लासिकल का सुन रहे हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा पहलू है कि नौजवान जो है वो अपनी रवायात की पासदारी कर रहे हैं कि वो अपनी रवायात को अपने पुरखों से लेकर के और उसको नई जदीद आहंग और जदीद जो तकाज़े हैं या जो सामाईन की एक मजमूई रुझान है उसके साथ जोड़ करके, तो ये एक बड़ी जानदार बात है कि सोच को थोड़ा सा मुख्तलिफ करने और फिर रवायत से भी बगावत ना हो। तो ये बड़ी आपने अच्छा किया। तो वैसे आपने क्या क्या बुनियादी तौर पे अपने वालिद गिरामी से सीखा?
فی الحال تو کافی مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہارمونیم سکھا رہے ہیں جی جی ہارمونیم فی الحال تو سیکھتا ہوں. ویسے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ فتح علی خان صاحب غلام علی خان صاحب نے جیسن صاحب نے سنو کی کاپی کو ویسے تو وہ بہت بڑے لیجنڈ ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ان کی غزلیں وغیرہ گاؤں ان کی کاپی کروں لیکن الحمدللہ نہیں بہت اچھا, بہت مجھے تو اچھی بات ہے, خوشی ہوئی. بہت اچھی بات. میں نے آپ کے یوٹیوب چینلس پہ بھی دیکھا آپ کی پرفارمنس ہے, تو ہمارے ناظرین کے لیے آج کیا بتائیں گے, کیا پرفارم کیا ہے؟ میرا ایک گانا آیا تھا 4-5 مہینے پہلے فیس اسٹوڈیو سے بسم اللہ کے نام بسم اللہ. جی جی اس کے بہت لوگوں نے پسند کیا, ویڈیو بھی کافی چلا ہے, تو اس کی 2 لائنس میں آپ کو سناتا ہوں. جی آپ کے بسم اللہ کرا بسم اللہ, بسم اللہ کرا بسم اللہ, ساڈے ماڑے یار نصیب نے کہیں تے کیڑا گلا, بسم اللہ کرا بسم اللہ. واہ جی واہ واہ, بہت اچھا, بہت مزہ آیا. ابھی جو ہے آپ کی جو اٹھان ہے اور ابھی یہ ہے, تو ابھی تو آپ ریاض کریں گے, تو آپ نے آگے جانا ہے, بہت آگے جانا ہے جانا آپ نے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے ایک راستہ سنا, اور آپ کے والدین نے آپ کو شروع سے ہی اس کو کہتے ہیں نا بیبی سیف ہے, بالکل کہ آپ اپنے والدین جو ہے نا آپ کو تربیت دیتے ہیں اور پھر ایک ایسی فن کی آبیاری میں لگا دیتے ہیں جہاں آپ کو یہ موسیقی جو گلوکار ہوتے ہیں نا آج کل یہ کبھی مرتے نہیں ہیں, یہ امر ہو جاتے ہیں. تو آپ کے لیے ہم دعا گو ہیں, انشاءاللہ ہم آپ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ مزید ابھریں گے, پھر انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں دوبارہ جب آئیں گے تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس وقت ایک اچھی اپنی شناخت شو میوزک میں بنا لیں گے. ہنوز آپ کے لیے سفر بہت آگے ہے, تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اچھا ریحان, مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ بیسیکلی سرائکی ہیں, اسپیکنگ ہیں یا نہیں پنجابی, آپ بیسیکلی پنجابی, اور آپ رہنے والے کہاں کے؟ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے جی جی, اس کے ساتھ ہی میرا ایک گاؤں ہے. اچھا پنڈی کے ہی رہنے جی والے جی ہے مقامی فنکار. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا نا کہ سرائکی, تو میں اس وجہ سے پوچھا کہ شاید آپ سرائکی گیت گاتے ہیں شوق سے یا ٹرینڈنگ میں ہے؟ ٹرینڈنگ میں بھی ہے اور شوق میں, شوق سے. اچھا شوق سے. جی ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ایک اچھی موڈ کے ساتھ ہم نے ایک نوجوان سنگر کے ساتھ اس کی پرفارمنس بھی دیکھی, سنی, اور ان کے ساتھ گپ شپ بھی کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ